دوسری سوال سمجھ لیں کہ حیض اور نفاس کا خون ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، انسان کے جسم سے ایک وہ بھی پانی نکلتا ہے جو انسان کے پیشاب میں جاتا ہے اور انسان اس کو غلاظت سمجھتا ہے اور نفرت کرتا ہے اور اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے جسم سے وہ بھی پانی نکلتا ہے جو پسینے کی صورت میں جسم سے نکلتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ اتنا پسینہ گرمی میں آ جاتا ہے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اور اتنا بھی پسینہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ دوڑ کے جو ہے وہ واکنگ کر کے آ رہا ہو گرمی میں تو اس کے اندر کے اپنے کپڑے کو اتار کے شاید نچوڑنا چاہے تو پانی نچڑ بھی جائے گا۔ تو کیا پسینہ جو ہے وہ اسی پانی کی طرح ہے جو انسان کا پانی وہ نکلا ہے جو انسان اپنے لیے واش روم میں گیا ہے؟ نہیں، یہ جو جسم سے پسینہ نکل رہا ہے اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جسم کے کسی حصے سے جو بلڈ نکل رہا ہے اس کو ہم اپنے حیض اور نفاس کے بلڈ پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ جو انسان کا حیض اور نفاس میں جو بلڈ نکل جاتا ہے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تو ظاہر اس حالت میں تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے گا تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو ایک پہرے پہ بٹھایا تھا کہ رات کو تم نے پہرا دینا ہے، اور دونوں صحابی نے رات کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، دو حصوں میں تقسیم کر لیا، اور دو حصوں میں تقسیم، ایک سو گیا، ایک رات کو نماز پڑھتا رہا۔ جو نماز پڑھ رہا، جو پہرا دے رہا تھا، اس نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، نماز پڑھنا شروع کی تو دشمن کی طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے، اس کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتا رہا، خون نکلتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو جگایا، وہ ساتھی پریشان ہو گیا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگے بھائی میں نفل پڑھنا شروع کر دیے تھے اور نفل میں سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میری جان جاتی چلی جائے، لیکن سورت کو مکمل کیے بغیر رکوع میں نہ جاتا، لیکن چونکہ نبی کی ذمہ داری تھی اس لیے میں نے جلدی سے رکوع کر کے تجھے اٹھا دیا ہے۔ تو وہ صحابی کو تیر لگ رہے تھے، خون نکل رہا تھا، لیکن نماز جاری رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہت سارے ایسے آثار موجود ہیں، جنگ میں زخمی ہوئے اور پھر بھی نماز پڑھتے، جنگ میں زخمی ہو کر، اب زخمی ہوتا ہے تو خون تو نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے بلڈ نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک تصور دے دیا گیا ہے اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں شہرت پا جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو دلیل کا، قرآن و حدیث کا پجاری کریں۔ قرآن و حدیث کے سامنے جب بات آ جائے تو چوں اور چراں ختم۔ اس لیے عام خون کو ہم اس کو بلڈ پہ نہیں قیاس کر سکتے کہ جو ہمارا وہ بلڈ حیض اور نفاس کا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی، لہذا جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پانی نکلتا ہے، وہ پسینہ بھی پانی ہوتا ہے، وہ بھی نمکین ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک ایسا پانی جو انسان کے مطلب واش روم میں جاتا ہے، انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو انسان کے پیشاب آنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کے پانی کو قیاس کر دینا اس پہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چونکہ حدیث میں موجود ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تھوڑا نکلے زیادہ نکلے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اومٹنگ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اب انسان کو کہے آگے تو وضو ٹوٹ گیا. بھائی اس کی دلیل چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.